کہ سوشل میڈیا بھی ایک طرح سے ایک نیا چیلنج ہے، اور آپ مطلب ہے کہ ایک فیک نیوز جو کہ چھوڑی جاتی ہے اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، تو وہ آپ کی پلاننگ کو کتنا افیکٹ کرتی ہے ایک فیک نیوز؟ فیک نیوز ہمارے لیے ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے. پشتو میں ایک متل ہے کہ رختیار آتلل دروغ کلی روان کڑیو، صحیح، کہ سچ کے آتے آتے جو ہے وہ دیہات کے دیہات جل چکے تھے. جی جی، میرا ایک آرٹیکل میں نے ڈان میں لکھا تھا، اور وہ ہے فیک از ٹروتھ. آج کل کا یہ جو چیلنج ہے، فیک از ٹروتھ. لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں. جی ہاں، اب جھوٹ کو کیسے علیحدہ کرنا ہے سچ سے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ان اے سوسائٹی جہاں پہ 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہوں، جہاں لٹریسی جو ہے وہ لو لیول پہ ہو. تو سوشل میڈیا کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسپیشلائز، پہلے تو یہ FIA کی ڈومین تھی. جی، FIA میں ایک سائبر کا اپنا سائبر کرائم کا اپنا ایک وہ تھا ڈیل کرنے کے لیے اپنی. اب جو ہے انہوں نے نیشنل جو ہے اس کے لیے لیول پہ ایک اتھارٹی جو ہے وہ بنا دی، جس کو ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کرتے. لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بیکاز دیز انونیمس اکاؤنٹس، اینٹی اسٹیٹ جتنی چیزیں ہوتی ہیں باہر ملکوں سے چلتی ہیں، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. آپ ہر وقت وہاں پہ جنگ میں ہیں سائبر اسپیس میں. وین یو hit them in the physical space, militants they appear in the cyber space. So cyber space is the real challenge. اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے primarily. بیانیے کا جو جھگڑا ہے یہ لازم بات ہے سوچ فکر کا کام ہے. بابا خیل صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک پولیس آفیسر تو ہیں ہی، آپ کا تعلق صحافت سے بھی ہے، آپ لکھتے پڑھتے بھی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، ایک انٹلیکچوئل کی بھی آپ کی حیثیت ہے. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہمارا نوجوان ہے جو کہ شارٹ کٹ سوچتا ہے، وہ کامیابی بہت بڑی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ٹاپ پوزیشن ہے جو اس نے سوچ رکھی ہے، لیکن شاید اس اعتبار سے وہ محنت اور وہ جو ایک مرحلہ ہے وہ شاید طے نہیں کرنا چاہتا. تو جو آپ کی ایفرٹ ہے، جو آپ کی ایک زندگی گزری ہے، تو نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ کس طرح سے، مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرویوز میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک آپ فوکسڈ نہیں ہوں گے اپنے مقاصد میں تب تک کامیابی مشکل ہے. میرے خیال میں پرسسٹنس جو ہے، مستقل مزاجی، کلیئرٹی آف دی پرپز، زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ مقصدیت جو ہے، کلیئرٹی آف دی پرپز، یہ دینا ٹیچرز کا، پیرنٹس کا کام ہے. اور پھر جب آپ ایج آپ کی کچھ ہو جاتی ہے دین اٹس یور جاب اس نوجوان کی. لیکن میرا اپنا خیال یہ، جس طرح شارٹ کٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کی چیٹ GPT ہے، آپ کے جو گوگل کے انجن ہے، اب اچھی بات ہے اس سے ہیلپ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کریٹیوٹی کے اوپر جب آپ تالا لگا دیں گے تو پھر وہ کہے گا جو چیٹ GPT کہہ رہا ہے اور جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا لیکن کسی حد تک اس نے جمع کی ہوئی ہیں وہ چیزیں. وہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس میں وہ چیزیں اس نے ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے جمع کر دی ہیں جو آپ اس میں ڈال دیتے اور آپ سمجھتے. ہم سے آپ کو پتہ ہے جب ہم یونیورسٹی میں تھے یا پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے تو ہم نے کچھ سوال ملتا تھا اور اس سوال کو ہم پتہ نہیں کتنے دنوں میں تلاش کرتے تھے. تو اچھی بات ہو گئی ہے کہ ٹیکنالوجی، میرا خیال ہے کہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمیں منیمم ایک لمبا راستہ جو ہے، ایک ڈیو پروسیس جو ہے، آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ بیٹے راستہ خیر طویل ہو لیکن وہ منزل تک لے جانے والا ہو، نہ کہ ہم جو ہے وہ شارٹ کٹس کے چکر میں جو ہے وہ جو منزل کا جو راستہ ہے وہ کہیں بھول نہ جائیں. تو منزل جو ہے وہ ہر آدمی کی ایک روشنی ہوتی ہے. تو روشنی کی تلاش جو ہے میرے خیال میں یہ ایک ہر ایج کی، میری ایج میں بھی شاید روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں فیملیز کے علاوہ. اور نوجوان تو ان کا تو اپنا ایک سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ڈیجیکشن نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا. پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے. میں ان کو یہ کہوں گا ٹاپ از ویکنٹ.
ٹاپ ویکنٹ ہے پاکستان میں, یقین کریں. پاکستان میں ہر فیلڈ میں چلے جائیں, آپ کو اچھا آرکیٹیکٹ نہیں ملے گا, آپ کو اچھا قانون کو سمجھنے والا اچھا استاد نہیں ملے گا, اچھا ٹائل لگانے والا نہیں ملے گا, اچھا میوزک بجانے والا نہیں ملے گا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چند ہیں وہی ہیں, پھر ان کی مونوپلی بن جائے گی. سو ہو ول چیلنج دا مونوپلی؟ ویئر دا مونوپلیز آر ناٹ بینگ چیلنجڈ, وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ مونوپلیز تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں. اور جو چیلنج کرے گا مونوپلیز کو, وہاں جدت آئے گی, وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں چیزیں جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں گی. لوگ کہیں گے ہاں پہلے بھی اچھا تھا لیکن اب تو بہت بہترین ہو گیا. لیکن ہم بس وہ ایک کوئی وہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ شاید وہ پرانی چیزیں دوبارہ جو ہے وہ نئے چہروں کے ساتھ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے, لیکن وی نیڈ ٹو انکریج کریٹیوٹی. کریٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو. بہت شکریہ محمد علی بابا خیل صاحب, آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی. وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی. ناظرین اکرام, جس طرح سے محمد علی بابا خیل صاحب نے اپنے کیریئر کے حوالے سے اور جو پولیسنگ ہے پاکستان میں اس حوالے سے گفتگو کی, بلا شبہ پولیس کا محکمہ اور جو پولیسنگ ہے بہت مقدس پیشہ ہے, اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے ایک شہری پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور گو کہ امیج ایسا نہیں ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ آپ گفتگو کریں تو یقین مانیے کہ آپ کو ایسے ایسے راز پتہ چلیں گے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس روزانہ ان سے نمٹتی ہے. کتنے تھریٹس آتے ہیں جو کہ روزانہ پولیس ان سے نمٹ رہی ہوتی ہے اور وہ منظر عام پر میڈیا میں نہیں آتے. کتنی قربانیاں ہیں جو کہ پولیس دے رہی ہے جو کہ منظر عام پہ نہیں آتی. تو یہ وہ جو فرائض ہیں جو کہ پولیس جو ہے فرائض اپنے سر انجام دے رہی ہے. اور پھر بابا خیل صاحب کی گفتگو میں بہت ساری باتیں ہم نے اخذ کی ہیں, اور چونکہ آپ نہ صرف ایک پولیس آفیسر ہیں بلکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مصنف کی حیثیت بھی آپ کی ہے, آپ کی 3 کتابیں بھی ہیں, آپ ایک ویژن رکھتے ہیں, ایک خیال رکھتے ہیں معاشرے کی بہتری کے حوالے سے, پولیسنگ کے حوالے سے. تو نوجوانوں کے لیے جو پیغام ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے اس کو زائل نہیں ہونا چاہیے, مقصد آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, تبھی آپ جو ہے اللہ کی مدد سے اپنا جو خواب ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. جناب ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور اجازت چاہنے سے پہلے محمد علی بابا خیل ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس آپریشنز خیبر پختونخوا کا میں ممنون ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. بہت شکریہ.